مخصوص نشستوں والا کیس، اس میں میں ایگری کرتا ہوں اپنے بھائی سے کہ واقعی نئی تاریخ رقم کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ تو چلو تاریخ میں موجود تھا کہ جو ایک پارٹی کا ہیڈ نااہل ہو کر جیل میں چلا جائے، لیکن اس کے بعد کسی جماعت سے اس سیاسی سپیس لے لینا نئی تاریخ رقم ہوئی، اس کے بعد اس سے شناخت لے لینا، بلہ چھین لینا، ایک سیاہ ترین فیصلہ 3 رکنی بینچ کا، نئی تاریخ رقم ہوئی۔ اس کے بعد فارم 47 آ جانا اس بڑی سطح پر ایک نئی تاریخ رقم ہوئی۔ اس کے بعد مخصوص نشستیں چھین لینا اور خیرات میں بانٹ دینا ایک نئی تاریخ رقم ہوئی۔ اور اس کے بعد یہ جو جس طرح یہ کیس چلا اور جو کچھ ہوا، ہر لمحہ نئی تاریخ رقم ہوئی، اور تجویز کنندے، تائید کنندے پکڑے جانا اور ایک جو کارکنوں تک جانا، نئی تاریخ رقم ہوئی۔ تو اس نئی تاریخ جو رقم ہوئی اس میں سپریم کورٹ نے بھی نئی تاریخ رقم کی، اور جس دن یہ فیصلہ آیا اس دن فائز عیسیٰ قاضی صاحب کا دور اختتام کو پہنچا، اقلیت میں چلے گئے، اور مجھے عمر عطا بندیال یاد آ گئے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو بیجو گے وہ کاٹو گے۔ اور منصور علی شاہ کا دور شروع ہوا، اور اب چھٹیاں نکال کے غالباً کوئی 62-63 دن رہ گئے ہیں فائز عیسیٰ قاضی صاحب کے۔ تو یاد رکھا جائے گا یہ دور بہت سارے حوالوں سے، اور کوئی حوالہ بھی میرے خیال سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو یہ جو جب آپ جمہوریت کو وہ تابوت میں کیل ٹھوکتے ہیں، جب آپ ووٹ کی عزت کا جنازہ نکالتے ہیں، جب آپ ایک شفاف الیکشن کے حق کو چھینتے ہیں لوگوں سے، تو پھر ہر چیز نئی تاریخ ہوتی ہے، اور تاریخ رقم ہوئی۔ اور سپریم کورٹ کا بہت شاندار فیصلہ، اور ایک جو نا انصافی تھی، بے انصافی تھی، ظلم تھا، زیادتی تھا، اس کا اختتام ہوا۔ یہ بتائیے، آپ فرما رہے تھے ابھی پہلے میرے سوال کے جواب میں، آپ نے کہا کہ خان صاحب جو ہیں ابھی اندر ہی رہیں گے، ابھی باہر نہیں آتے، ابھی بہت سے کیسز ہیں جن میں ان کو ابھی سزائیں بھی ہونی ہیں۔ تو یہاں پہ تو یہ بھی رائے ہے کہ خان صاحب کو یہ جیل میں رہنے کا سیاسی طور پہ بہت فائدہ ہوا ہے، بہت سمپتی جو ہے ان کو ملی ہے، لوگوں میں سمپتی ہے ان کے لیے۔ اب لوگ آج بھی ان کو اس طرح گلٹی ایکسیپٹ نہیں کر رہے، کیونکہ پورے پروسیس کے اوپر جو ہے سوالیہ نشان ہے۔ آپ اس نوشن سے ایگری کریں گے کہ یہ حقیقت ہے، لوگ نہیں سمجھتے کہ وہ آج بھی قصوروار ہیں؟ سر، بات یہ ہے کہ بالکل جو آدمی جیل میں جاتا ہے اس کو اس طرف سمپتیز آتی ہیں۔ جو فروری کے الیکشنز تھے 2024 کے 8 فروری والے، اس پہ بھی جو 3 اوپر نیچے فیصلے آئے ہیں، اس کا نقصان ہوا ہے موجودہ حکومت کو، اس کا فائدہ ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن کیا ان کی مقبولیت کتنی ہے؟ خیبر پختونخوا کے باجوڑ کا ضمنی الیکشن کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے، پہلا، دوسرا، تیسرا نمبر بھی نہیں، چوتھے نمبر پر آئے۔ پھر اس سے پہلے بھی جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، چلیں وہ تو فارم 47 بعد میں انہوں نے کہہ دی ٹیمپر کر کے دے دی ہے، تو وہاں پر کون سا فارم 47 وہاں پر تو کوئی ایسی بات نہیں، کوئی دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں نا، تیسرے نمبر پر آ جاتے ہیں، وہ تو چوتھے نمبر پر آ رہے ہیں۔ اب حکومت بھی کن کی، ان کی اپنی ہے، تو یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ یعنی سیاست میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، ہو سکتا ہے آج ان کا گراف اوپر ہو، کل 6 مہینے بعد وہ نیچے آ جائے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ نواز کا گراف بھی کتنا فلکچویٹ کیا ہے، یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اچھا، بھٹی صاحب نے 2-3 باتیں ایسی کی جو کہ مطلب فل ٹاس دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی میں بھائی ہیں میرے، تو میں بات ایسی کروں گا کہ جس میں ان کو جو ہے وہ کو برا نہ لگے، ناگوار نہ گزرے۔ بلے کے حوالے سے میں اتنی بات کروں گا بھٹی صاحب کے لیے کہ وہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، تو مرنے کا شوق ان کا اپنا